شیخ صاحب جو بیک چینل گفتگو ہو رہی تھی اس کا کیا بنا؟ کہا یہ جا رہا ہے صدر صاحب کو جواب دے دیا گیا ہے، وجہ یہ ہے کہ خان صاحب بالکل لچک نہیں دکھا رہے، سخت گیر موقف ہے ان کا۔ میں آپ کی اس بات کا آپ کو درست نہیں تصور کرتا اس بات کو۔ یہ ٹھیک ہے کہ صدر صاحب کی بات چیت جو چلی وہ ناکام رہی، اور میں صدر کو پہلی دفعہ 5 سالوں میں ایک ہی دفعہ ملنے گیا تاکہ پوچھوں کہ بھئی کوئی نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہوائی فائر ہو رہے ہیں۔ اس نے مجھے یہی کہا کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لیکن میری خواہش ہے کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے رابطہ کرنا چاہیے۔ وہ ایک 4 صوبوں کی پارٹیوں کا لیڈر ہے اور ایک ملک کی بڑی پارٹی کا لیڈر ہے۔ یہ فوج ہماری ہے، عظیم فوج ہے، شہادتیں دینے والی اور غازی اور قربانیاں دینے والی عظیم فوج ہے۔ انہوں نے تو بھاگ جانا ہے۔ یہ سب جتنے لوگ لائے گئے ہیں یہ ڈالر نہیں لائے، ڈار کو لے آئے ہیں، اور جتنا عرصہ وہ سینٹ میں جتنے سال نہیں رہا اس کی بھی پیمنٹ لے رہا۔ وہ غریب آدمی ہے بیچارہ، آٹے کی بھگدڑ میں اس کا بھی کوئی مر گیا ہوگا میرپور خاص میں۔ سر جی، یہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں نے چھونی ڈال لی ہے اسلام آباد میں 27 کلومیٹر پہ، اور 27 کلومیٹر پہ چھونی جو ڈالی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاستدان مذاکرات کے دروازے بند کر سکتا ہے۔ اگر سیریسلی مذاکرات کیے جائیں اور اس ملک کی اکانومی کو بچانا اسٹیبلشمنٹ کا بھی، ان 13 پارٹیوں کا بھی، عمران خان کا بھی، اور میرے چھوٹے سے سیاسی ورکر کا بھی فرض ہے کہ ہم مذاکرات کے دروازے کھلے رکھیں۔ لیکن مذاکرات بامقصد ہونے چاہیے۔ آپ اس کو گولی مار رہے ہیں، آپ اس کو زہر دینا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے سلو پوائزننگ کے کنڈے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ مونس نے کہا، میں تو دیکھتا نہیں ٹویٹ، ابھی ٹویٹ شروع کی ہے تو اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ صبح لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ کے سپیلنگ ہی ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو میری یہ رائے ہے کہ ہمیں یہ شیخ رشید کی رائے ہے، میں عمران خان کا بیان نہیں دے رہا، کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کو پاکستان کی اکانومی کا احساس ہے، اس لیے قومی سلامتی کی میٹنگ میں کہا گیا ہے کہ معیشت جو ہے وہ قومی سلامتی کی ضامن ہے۔ میں لاتعداد قومی سلامتی کی میٹنگز میں رہا ہوں۔ نیول ہیڈ کوارٹر میں سید آصم منیر صاحب نے کہا کہ ملک نازک ترین موڑ پر پہنچ گیا ہے۔ یہ ہماری عظیم فوج کے عظیم سپہ سالار کا پبلک سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی ان چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کے لیے کہ سمجھیں کہ حالات کا بوجھ کس کی طرف پڑ رہا ہے۔ یقیناً وہ کوشش کریں گے کہ ان کو خیرات، ان فن گداگری کے ماہروں کو کچھ مل جائے، کوئی یو ای سے، کوئی سعودی عرب سے، کوئی چین سے، کیونکہ ان کے منہ کو تو دے سکتا ہے۔ ان کے منہ کو دیکھ کے لوگ دروازہ بند کر دیتے، کہتے ہیں چلو اگلے کام جاؤ۔ تو شیخ صاحب جن کے چہرے دیکھ کے لوگ چینل بدل دیتے ہیں ان کو خیرات۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ایمبیسیز جو ہیں، یہ جو ایمبیسڈرز ہم سے ملتے ہیں، ہم سے زیادہ ان کے پاس انفارمیشن ہے؟ آپ یقین کریں کہ پاکستان میں جتنے لوگ ایمبیسیز میں آتے ہیں، ان کا جو نالج ہے اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے بہت ساری چیزوں میں ایمبیسڈروں سے بڑھ کے ہے۔ اس کی میں گہرائی میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ پھر یہ بات دور۔ تو شیخ صاحب، یہ جو ناراضگی ہے یا جو یہ معاملات آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اچھے ہونے چاہیے، درست ہونے چاہیے، یہ برف کیسے پگھلے گی؟ کبھی آپ نے خان صاحب کو مشورہ دیا کہ جناب والا آپ بھی کچھ لچک کا مظاہرہ کریں؟ جو موقف اپنایا ہوا ہے، اگر ان کے ہی موقف کی وجہ سے مذاکرات نہیں کسی نتیجے پہ پہنچ رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں انہیں کچھ اسٹیپ پیچھے لینے چاہیے؟ وہ ٹھیک کر رہے ہیں سیاست؟ دیکھیں، سیاست تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، اور لوگ اس کو غلط سٹڈی کرتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں بہتر تجزیہ نہیں کرتے۔ اگر کسی نے سنجیدہ کوشش کی الیکشن کے لیے تو وہ مذاکرات کے لیے تیار ہوگا، الیکشن کے لیے اور اس ملک کو بچانے کے لیے۔ ان چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں جن کے دور میں آٹا لینے والے مر رہے ہیں بھیڑ میں، ان سے نہیں بات کرے گا۔ جو اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داران ہیں، جن کو پاکستان کا درد ہے، وہ
سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا جو کہہ رہی ہے کہ مستحکم اور عوام کی حکومت ہی ان مسائل کا حل ہے، جب وہ اس پر مذاکرات کریں گے تو عمران خان ضرور کرے گا۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، یہ ذرا تبدیلی آئی ہے نون لیگ میں۔ مریم نواز نے بڑا اہم رول ادا کیا اپنے والد صاحب کو، کہ جس طریقے سے بھی وہ یہاں سے گئے ہیں وہ ساری مہم انہوں نے پیچھے چلائی۔ اب انہیں بڑا والد کے بعد چچا، چچا کے بعد اب وہ ایک اہم شخصیت بن گئی ہیں اور ان کو پارٹی کا نائب صدر بنا دیا ہے۔ اب وہ باقاعدہ آرگنائزر ہیں، چیف۔ کیا تبدیلی لائیں گی اور کیسے سیاست آپ ان کی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ سنا ہے وہ آ بھی رہی ہیں اس مہینے۔ میں بہت پہلے جو بات کہہ چکا، کسی نے میری بات نہیں سنی، نہ آج میں آپ کے پروگرام میں کہوں گا تو کوئی مانے گا۔ یہ دو لیگیں ہیں، ایک نون اور ایک شین، اور لین دین کے اور ٹیبل کے نیچے اور پردے کے پیچھے کام کرنے کے شہباز صاحب بڑے ماہر ہیں۔ اور میں تو نہیں کہتا، اعجاز الحق صاحب نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی، میں اتنی سخت بیان نہیں دے سکتا۔ اور شہباز شریف جو ہے چلمن کے پیچھے اور ٹیبل کے نیچے معاملات کے لیے بڑے ماہر تصور کیے جاتے ہیں۔ نواز شریف اس سے ذرا مختلف ہیں، وہ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ ان کو تسلی نہیں ہو جائے گی کہ یہ نیب ترمیم کا آرڈیننس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ بڑی مشکل سے وہ سعودی عرب گئے۔ اب جب وہ سعودی عرب گئے تو میں نے ایک دن مشرف کو کہا، میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے کہا شیخ رشید یہ سیاستدان پریشر ایسا، کنگ عبداللہ جو ہے وہ، اس نے کہا نہیں یہ کرو ہی کرو۔ تو ایک میری زندگی میں واقعہ ہوا، میں خادم الحرمین شریفین کی میٹنگ میں موجود تھا اور مشرف سے کنگ عبداللہ نے کہا کہ مسٹر مشرف سوری، نواز شریف از ناٹ واٹ ہی از، وی آر سوری۔ وہ بھی ان سے جی بھر گئے ہیں، ورنہ یہ لندن نہ جاتے، ادھر ہی جاتے روپ محل میں سرکاری خرچے میں۔ اپنی جیب سے تو انہوں نے، حرام ہے کبھی ٹکا خرچ کیا ہو، اپنی جیب سے تو انہوں نے فارن اکاؤنٹ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ فارن اکاؤنٹ بھی ان کے نصیب میں نہیں ہوں گے۔ میں بھی زندہ رہوں مر جاؤں، زندگی کے اس عمر پہ آ گیا ہوں، زندگی کے 5 اوور کھیل رہا ہوں، ساری قوم میری یہ ریکارڈنگ کو یاد رکھے، یہ دولت ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ یہ نالائق نااہل لوگ اپنی اولادوں کو لیڈر بناتے ہیں۔ کبھی غریب کا بچہ اسمبلی میں جائے گا؟ کبھی مسائل زدہ لوگ اسمبلیوں میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ یہ جب ٹکٹیں بانٹیں گے، ایک واحد آواز نکلی ہے کہ نئے چہرے بھی اسمبلیوں میں آئے ہیں، اس کی وجہ عمران خان ہے۔ اس لیے میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں، عمران خان کے ساتھ ہوں۔ جب تک وہ یہ جد و جہد، جب تک وہ جوش ولولے تنتنے دبدبے اور ہمہمے کے ساتھ عوام کی آواز ہے اور یہ لڑائی لڑ رہا ہے، میں چٹان کی طرح اس کے ساتھ ہوں۔ یہ لوگ کیا ہیں جی، 60-50 سالوں سے انہوں نے کیا دے دیا؟ آپ مجھے بتائیں کیا حالات ہیں؟ میں تو الیکشن دیکھ رہا ہوں۔ میں نے آج ٹویٹ کیا ہے، حالانکہ میرے سارے دوست مجھے کہتے ہیں کہ تو کس کام پڑ گیا، بند کر یہ تیرا، تو ٹی وی پہ آ جاتا بس ٹھیک ہے، مہینے ہفتے میں ایک دفعہ آ جایا کر، یہ صبح صبح تو ناشتے کے ساتھ ٹویٹ کر دیتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس بات پہ خوش بھی نہیں ہیں مجھ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ یار تو نیا رستو پیدا ہو گیا ہے، ایک ڈار کافی نہیں ہے معاشی رستو جو ہے، تو نیا سیاسی رستو بننے جا رہا ہے، تو پرانی تنخواہ پہ ہی کام کریے، نیا سوشل میڈیا شیڈیا ٹویٹ تیرا کام نہیں ہے، کیونکہ غلطی تو مجھ سے روز کوئی اظہار اہم کی ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن میں ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے یہ ٹویٹ دیا ہے کہ 9 جنوری سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے، 100-120 دن میں یہ فیصلہ ہوگا، انشاءاللہ الیکشن ہوں گے۔